اصل تعلیم کون سی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے آج کل کون سا آسان طریقہ ہے؟ اصل تعلیم جو ہے وہ دین کی تعلیم ہے۔ باقی جو تعلیمیں ہیں وہ اپنے معاش کے لیے ہیں۔ آپ کو انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے تو پیشہ اختیار کریں گے، آپ کی معاش بہتر ہوگی، تو یہ در حقیقت معاش کے لیے ہے۔ لیکن یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا دو درجوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان خود رہنا اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ صحیح طور پر معلوم ہو کہ فرائض کیا ہیں اور یہ کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں۔ یہ علم اگر نہیں ہے تو آدمی جو ہے وہ لا علمی میں کہیں حرام میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کہا ہے علماء نے کہ اتنا علم تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ حاصل کرے دین کا۔ اب ایک اس سے اگلا درجہ ہے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اس کے لیے جو علم چاہیے وہ زیادہ گہرا علم ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کو سمجھیں گے، عربی زبان پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تبھی تو آپ قرآن کی تعلیم آگے عام کر سکیں گے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے سکیں گے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اس آیت کا منشا سمجھنے کے لیے اسی سورہ کی آیت 97 پیش نظر رکھنی چاہیے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ وہاں صرف اتنی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا کہ دارالاسلام کی دیہاتی آبادی کا بیشتر حصہ مرض نفاق میں اس وجہ سے مبتلا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہالت پہ پڑے ہوئے ہیں، علم کے مرکز سے وابستہ نہ ہونے اور اہل علم کی صحبت میسر نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے دین کی حدود ان کو معلوم نہیں ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتی آبادیوں کو اس حالت میں پڑا نہ رہنے دیا جائے، بلکہ ان کی جہالت کو دور کرنے اور ان کے اندر شعور اسلامی پیدا کرنے کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ اس غرض کے لیے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ تمام دیہاتی عرب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مدینے آ جائیں اور یہاں علم حاصل کریں۔ اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ ہر دیہاتی علاقے اور ہر بستی اور قبیلے سے چند آدمی نکل کر علم کے مرکزوں مثلا مدینے اور مکے اور ایسے ہی دوسرے مقامات میں آئیں اور یہاں دین کی سمجھ پیدا کریں، پھر اپنی اپنی بستیوں میں واپس جائیں اور عامت الناس کے اندر بیداری پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو تحریک اسلامی کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھیک موقع پر دی گئی۔ ابتدا میں جبکہ اسلام عرب میں بالکل نیا تھا اور انتہائی شدید مخالفت کے ماحول میں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، اس ہدایت کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول کرتا ہی وہ شخص تھا جو پوری طرح اسے سمجھ لیتا تھا اور ہر پہلو سے اس کو جانچ پرکھ کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ مگر جب یہ تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے لگیں، جن کے اندر کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو اس کے تمام مقتضیات کے ساتھ سمجھ بوجھ کر اس پر ایمان لاتے تھے، ورنہ بیشتر لوگ محض وقت کے سیلاب میں غیر شعوری طور پر بہے چلے آ رہے تھے۔ نو مسلم آبادی کا یہ تیز رفتار پھیلاؤ بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا کیونکہ پیروان اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن فی الحقیقت اسلامی نظام کے لیے ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی، بلکہ الٹی نقصان دہ تھی جو شعور اسلامی سے خالی ہو اور اس نظام کے اخلاقی مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ چنانچہ یہ نقصان غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس لیے عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تحریک اسلامی کی یہ توسیع جس رفتار کے ساتھ ہو رہی ہے اسی کے مطابق اس کے استحکام کی تدبیر بھی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر حصہ آبادی میں سے چند لوگوں کو لے کر تعلیم و تربیت دی جائے، پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلام کا شعور اور حدود اللہ کا علم پھیل جائے۔ یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ تعلیم عمومی کے جس انتظام کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد عامت الناس کو محض خواندہ بنانا اور ان میں کتاب خوانی کی نوعیت کا علم پھیلانا نہ تھا، بلکہ واضح طور پر اس کا مقصد حقیقی یہ متعین کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار و خبردار کر دیا جائے
کہ وہ غیر مسلمانہ رویہ زندگی سے بچنے لگے۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیا ہے، اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جانچا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کہاں تک پورا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نوشت و خواند اور کتاب خوانی اور دنیاوی علوم کی واقفیت پھیلانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے جو پہلے بیان کردہ مقصد تک پہنچاتی ہو، ورنہ ایک ایک شخص اگر اپنے وقت کا آئنسٹائن اور فرائڈ ہو جائے لیکن دین کے فہم سے عاری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں بھٹکا ہوا ہو تو اسلام ایسی تعلیم پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس آیت میں لفظ لیتفقہوا فی الدین جو استعمال ہوا ہے، اس سے بعد کے لوگوں میں ایک عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، جس کے زہریلے اثرات ایک مدت سے مسلمانوں کی مذہبی تعلیم بلکہ ان کی مذہبی زندگی پر بھی بری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تفقہ فی الدین کو تعلیم کا مقصود بتایا تھا، جس کے معنی ہے دین کو سمجھنا، اس کے نظام میں بصیرت حاصل کرنا، اس کے مزاج اور اس کی روح سے آشنا ہونا، اور اس قابل ہو جانا کہ فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کہ کون سا طریق فکر اور کون سا طرز عمل روح دین کے مطابق ہے۔ لیکن آگے چل کر جو قانونی علم اصطلاحاً فقہ کے نام سے موسوم ہوا اور جو رفتہ رفتہ اسلامی زندگی کی محض صورت بمقابلہ روح کا تفصیلی علم بن کر رہ گیا، لوگوں نے اشتراک لفظی کی بنا پر سمجھ لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا حکم الہی کے مطابق تعلیم کا منتہائی مقصود ہے، حالانکہ وہ کل مقصود نہیں بلکہ محض ایک جزو مقصود تھا۔ اس عظیم الشان غلط فہمی سے جو نقصانات دین اور پیروان دین کو پہنچے ان کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک کتاب کی وسعت درکار ہے، مگر یہاں ہم اس پر متنبع کرنے کے لیے مختصراً اتنا اشارہ کیے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کو جس چیز نے روح دین سے خالی کر کے محض جسم دین اور شکل دین کی تشریح پر مرتکز کر دیا، اور بالآخر جس چیز کی بدولت مسلمانوں کی زندگی میں ایک نیری بے جان ظاہرداری دینداری کی آخری منزل بن کر رہ گئی، وہ بڑی حد تک یہی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے اس بارے چاہیا کہ ساری دنیا عالم نہیں ہو سکتی، یہ چاہیا جا رہے بھی لوگ کاروبار چھڑ دین، دکاناں چھڑ دین، ملازمت نہیں ممکن ہی، سارے زندگی کے شعبے ضروری ہے، کم کر ہونے چاہیے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اللہ آندا یہ تے ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان گھراں تو نکلنا کدھر نوں؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف اس وے علم دی درسگاہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ دے بڑے جلیل قدر صحابہ اتنے لوگوں نے دین سکھاؤندے سی۔ اللہ نے آکھا جے سارے نہیں نکلتے آ سکتے تسی فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، ہر وڈی جماعت جو چھوٹیاں چھوٹیاں ٹولیاں نکلو مدینہ شریف جاؤ لیتفقہوا فی الدین، اے نظام تعلیم آکھیا قائم کرو، جڑے بڑھتے نا انہوں نے اسلام سکھاؤ بھی، صرف کلمہ نہ پڑھتے پوری طرح جان دے انڈیا اسلام ہے، کفر ہے، ایمان ہے، نفاق ہے، سنت ہے، بدعت ہے، ہر شے نوں سمجھن۔ فرمایا یہ سارے نہیں آ سکتے، وچوں ٹولیاں جان اس یونیورسٹی داخلہ لین تے مقصد تعلیم جڑے سی دو بیان فرمائے کہ سکھن والے کی کرن۔ اس نظام تعلیم دے بارے چ یہ سمجھو رون دے قابل گل ہے کہ مسلمانوں نے مکے اور مدینے نوں بے علم رکھا، اینیاں حکومتاں ہوئیاں ساڑیاں، مکے اور مدینے کوئی یونیورسٹی نہ بنائی، کوئی دارالعلوم نہیں بنیا، اور جویں عرب دے انپڑھ لوگ سے اداں کلمہ نماز رہا، حاجری لوگ جاندے رہے، مہنت بن گئے، کرائے وصولے، کھادا پیتا، ایک مدرسہ نہ اتنے ممیاں بنایا، نہ باسیاں بنایا، نہ بعد کسی نے بنایا۔ انہاں ویکھیا عرب جڑے نا یہ بڑے تنی ہیں تلوار دے دین پوری طرح سیکھ گئے نا، سانو انہاں نے حرام نہ نہیں رہن دینا، نہ برائیاں کرن دینیاں، پھڑ لینا۔ اس انہاں دا علاج ہے انہاں پیر بزادے بنا لو، مرشد دے تسی کھاؤ پیو، تہاڈے ہاتھ چ آمدے فتواں کھاؤ۔ تسی ویکھ لو بغداد چ نظامیہ یونیورسٹی بنی، ادھر جا کے زیتونہ جا کے انہوں نے افریقہ قیام کرتیاں، مکے مدینے نہیں بنے۔ ایڈا ظلم کہ جڑے دین دے چشمے ہیں اتنے لوگ جان حج اور زیارت نے، سارے تو پہلا علماء نوں ملن، بڑے بڑے علماء ہون اتنے جڑے انہوں نے دین دسن، اتوں لوگ پی کے آنے پانی اپنے ملکاں چوں لے کے شاہ جان۔ اے دنیا جن سکول اور کالج انہوں دے بارے سن لو کہ دین کی آندا انہاں مدرسے اور سکولوں کی غائب کی ہے، کیوں بنانے چاہیے؟ اگر یہ نہیں حاصل ہوندی انہاں دی اٹ نائٹ ہو جاگا نہیں، کوئی فائدہ نہیں انہاں دے جننے بجٹ خرچ ہوندا، جنی قوم دولت خرچ کری ضائع، کچھ فائدہ نہیں۔ فرمایا لوگ نکل مدینے جان لیتفقہوا فی الدین، پہلا کی کم کہ دین دے بارے پوری سمجھ اور سوچ پیدا کر،
مسلمان جڑے نا یہ نسلی نہ بن کے رہ جان، اینا ہی نہ پتا ہوئے ساڈے وڈیاں نے کلمہ پڑھیا، ہر بندہ اپنے تھاں جانتا ہوئے یار آ اسلام ہے، آ اسلام دے خلاف گل، دین دی سمجھ پوری طرح دین تے تفقہ حاصل کرنا، دین دی سمجھ حاصل کرنا۔ اور ایڈی وڈی بات گنی گئی، جڑا منہ چکدا لا انہوں چلیے تلوار پڑیے جان دے دیا، بندے ہو خدا دے ہو، اللہ دے رسول علیہ السلام میری فرمایا من خرج فی طلب علم فی سبیل اللہ حتی یرجع، جڑا علم ڈھونڈن واسطے دین دا جاندا جب تک کر نہیں مڑدا وہ ایک قدم فی سبیل اللہ لکھا جائے، اور جہاد چ لکھا جاتا وہ مجاہد ہے، اور بڑا جہاد جانا الجہاد بالحجاج الجہاد بالنسال والافضل، پیراں اور گولیاں دے جہاد نہ افضل ہے۔ تے تواڈے پلے اتنا علم ہوئے تے تسی آپ بھی دین نو جانو کہ اگر دین نو کوئی آدمی للکارے پکارے کافر کیا تواڈی دین دی گل صحیح نہیں، مسلمان حجت اور دلیل نہ دے سامنے کھڑا ہو جائے تے آ دین اسلام تے اعتراض کر رہا، میں تینوں سمجھاواں کہ اس تو زیادہ معقول، اس تو زیادہ حکمت اور دانائی دی کوئی گل اینا علم ہوئے تو فرمایا سکھن والے سکھن کہ تفقہ ہوتی بے جنہوں ایم اے دی ڈگری ملے، ایم ایس سی دی ملے، نکلے دین دے بارے جو پورا ابو حنیفہ اور مالک ہو، کسی مولوی اور مفتی کو جان دی لوڑ نہ ہوئے، ہر طالب علم اپنی جگہ امام شافعی احمد بن حنبل ہو، دین دے بارے جانے کہ دین کی، وہ ڈپٹی کمشنر بنے، وہ کمشنر بنے، گورنر بنے، دین دے بارے جانتا۔ اور شیخ الاسلام دا عہدہ بھی دین دی بربادی دے زمانے شروع ہویا، جدو حکمرانہ نے دین دون کوئی نہیں سکھیا، پیو تو تخت لینا شروع کرتا، شراباں پیتیاں بے، تو پھر ہن دین تے مسلمانہ پوچھنا ہی سی، اس لیے آخیا یار میں ایک مولوی تے انہوں رکھ دینا شیخ الاسلام، اینوں جا کے بڈھے نوں پوچھ لیا کرو، ورنہ کون شیخ الاسلام ہوندا سی؟ امیر المومنین خود ہی مرشد ہوندا سی، خلیفۃ المسلمین آپ ہی دنیا دا شیخ الاسلام ہوندا سی، وہ تو بڑا مفتی کہنے ہونا سی ابو بکر کو عمر نو رضی اللہ عنہ، وہ خود دین دے عالم ہوندے سی۔ تو فرمایا دین دی سمجھ حاصل کر، اس تو جڑا مدرسہ جڑی تعلیمی دانشگاہ دین دا تفقہ نہیں پیدا کر دی، مسلمانوں نے دی قیمت کوڑی دے برابر۔ اور نال فرمایا وَلَيُنذِرُ قَوْمًا، اینے تے گل نہیں مک جانی بے ہر آدمی ڈگری ہولڈر ہوئے، علامہ ہوئے، لوگ انہوں فہامہ کہن، خطیب اعظم کہن، نہیں، یہ پہلے ہی گل ہے کہ دین پوری طرح سمجھ لا۔ دوسرا کام کی ہے وَلَيُنذِرُ قَوْمًا مِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جدوں پھر مدینے پڑھ کے آؤ سیکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تے اپنی قوم نو آ کے پھر انذار کر، انذار چنجوڑ دین، جڑی جڑی انہاں وچ خرابی اور برائی ایک ایک ٹوک دین، کیا کم جڑے ٹھیک کر، انذار کرن، خبردار کرن، انہاں ڈرا دین کہ انہاں رستیاں تے چلدے رہو تے انجام آ دنیا اور آخر دونوں دے نقصان دسن تے برباد ہو جاؤ گے جنہاں رستاں چلے۔ اس تو پہلا تفقہ فی الدین حاصل کر، دین دی سمجھ، دوجے پاسے پھر اس کام تے رکھ جان مرشد رہبر پیر، کسی پیر نو پھڑن دی لوڑ نہ، ایک ایک عالم جس بستی جا اور روشنی دا مینار ہوئے اور لوگوں دسے کیا کام اتنے ہونے جا نہیں ہونے، پکڑے انہوں دے ہاتھ لعلہم یحذرون۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا توقع اور امید ہے کہ تسی لوگ جڑے نو غلط عقیدیاں تو اور برے عملوں تو بچ جاؤ گے، پھر امت جڑی نا بیماری تو بچی رہو گی، اینوں جراثیم نہیں چمٹن۔ مگر تھوڑے سامنے عرض کیتا بس صرف نمونے لی سپین چلے جاؤ تو انڈیا ویکھ لو، اینے سال اتنے حکومت کی ہے، محل بنا لے، رانیاں رکھ لیاں، خراج وصولے عیش کرتے رہے، گوئیے رکھ لے، ہندوؤں مسلمان بناؤ دی کوئی کوشش نہ کی، انہوں نے نہ مارنا سی نہ کٹنا سی، تسی آپ دین دے نمونے دے حکمران بنو، جنہوں نے ویکھ رہی لوگ آخر یار جی اسلام ہے تو کیوں نہیں قبول کر، کسی نو فکر نہیں، اے تو سمجھو کوئی چند نیک لوگوں نے اپنے طور کوشش کی، چلو جداں دا بھی انہوں نے دین دا پتا سی، دین انہوں نے بچارے کو بہانی سے ہمیں آکھیے اے صوفیاء کرام بہرحال ان کا احسان مننا چاہیے کہ حضرت علی اجویری ہے، خواجہ معین الدین چشتی، عالم نہیں سی یہ لوگ، ہر بندے کا اپنا مقام ہے، کئی ناراض ہو جائے بھائی کداں ہر ایک نو اسی کو درجہ دے دیے، کوئی فقیہ یا محدث نہیں، انہوں نہیں پتا بھی حدیثاں صحیح ہے ضعیف ہے، فقہ جانتا، کوئی محدث ہے کہ وہ فقہ نہیں جانتا، علم ہے۔ ادھر یہ لوگ نیک سی، پرہیزگار سی، انہاں دے عمل تو متاثر ہو گئے، بڑی دنیا نے کلمہ پڑھیا، شکر ہے، تے پھر بھی جے حکومتاں جڑیاں تھیں نا محلاں چ عیش کرن دی لگے رہے، اسلام انہاں دے پاروں بہت پھیلیا، مگر چونکہ آپ بھی دین ایڈا نہیں سی جانتے، اس لیے اگر ہشت بہشتی پڑھ لی جائے نا جڑا انہاں بزرگاں دے ملفوظات ہے جو ہے فرماؤندے رہتے انہاں دے مرید لکھتے رہے، فارسی سے اردو بھی ترجمہ آپ ہی بندہ سمجھدا بھی یار بیچارے دین دے علم تو بہت ہی خالی، انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی بھی یہ واقعہ کدوں ہویا، کئی سو سال دا فرق ہے، میں رلا دن گیا بندہ فلان ملیا، علم تھوڑا سی، نیکی ضرور سی، پرہیزگاری سی، مگر چلو انہوں نے جنہ دین پھیلایا باہر ٹھیک، اللہ نے کیا سی بھی یہ جڑے عرب چی بدو ہے نا جڑے اجے دین نو نہیں جانتے، ایک کام ہو گیا جے خراب، کلمہ پڑھیا گیا مگر ایک کون لگ گیا،
یہ بندیاں دے بہتے کلمہ پڑھن دا فائدہ نہیں ہویا، نقصان ہو گیا، جویں موٹاپا ہو جاتا نا، تے جسم پھول گیا، وہ جان نہیں رہی۔ پہلے سمجھ کے آئے سی یہ وڑ گیا اسلام، یہ لیے اہتمام کرو کہ ٹولیاں نے ٹولیاں مدینے ہون، رسول اللہ کو دین سیکھن۔ اور اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے علم دین لی جو کچھ فرمایا، ہوں بھی تسی آؤندے جے خطبہ سنیا درد بلے بلے کر کے چلے جاندے، ایک کچھ نہیں، یہ بنیاد ہے نہیں، بالکل کچا کم۔ آج میں مرنا سارا قصہ ختم ہے، کوئی بنیاد ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے ذہن سے اینا پڑھو لکھو، میرے کو سن سن کے اگے کتاباں لو، خود پیروں تے کھڑے ہو جاؤ، میں رواں نہ رواں، کوئی عالم دوسرا روے نہ روے، تواڈے کول اینا اپنے کول ہوے سرمایہ، اپنی جگہ تے تسی مسر رہو۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام جنہ ثواب اس علم دین دا فرمایا، کبھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا علم دی تلاش نکلدا سہل اللہ طریق الجنہ، وہ یہ نہ کہے میں اتنے پینڈے دنیا دے کر رہا، دراصل اللہ تعالیٰ اس جنت دا رستہ جڑا ہموار کری وہ بیشتر چلیا جاتا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی خدمت عرض ہویا کہ اللہ دے رسول دو بندے سی جنہ تے ایک عبادت کردا سی، نفل پڑھدا سی، اپنے ذکر اذکار کردا سی، جویں ہن آندے جی بنائیاں ٹولیاں ذکر مراقبے حال، وہ جڑا کم کرندا سی کہ علم دین سکھو اور لوگوں نوں سکھاؤ، دینا اس امت نے بچنا سی، انہیں صرف ایک نسلی گروہ نہیں سی بننا کہ پیو زادے تو سنیا جانتا ہوں ہر مسلمان کی ہے، عیسائیت کی ہے، یہودیت کی ہے، ہندوازم کی ہے، اسلام کی ہے، وہ تو سونگ ہے۔ تو دوسرے دے بارے دسیا کوئی عبادت نہیں سی کردا، فرض نماز پڑھ کے بہ جاندا سی، لوگوں کو دین دستا سی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ دے رسول انہاں دونوں فرق دسو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی الادراک، اندازہ کرو کہ کتھے اللہ دے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم آسماناں دی بلندیوں تو تاں تے کتھے امتی اور امتیاں دی ادنا، فرمایا میری امت دا ادنا آدمی جڑا نا جنہ میرا درجہ او دے مقابلے چچا اینا ہی اس عالم دا درجہ اس عابد دے مقابلے تے۔ عابد کی ہے اپنا علو سیدھا کردا بھی 4 نفر پڑھ کے جنت نوں بڑھنا، عالم ڈوبیاں نوں بچاوندا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ایک اللہ دے ولی نے خانقاہ چھڑ دی، پہلا درویشاں سی اوتھے نفل پڑھدا سی، روزے رکھدا ہے، صاحب دلے بمدرسہ آمد خانقاہ چھڑ دیتی، مدرسے جا عالماں چ بہ گیا پڑھن پڑھاؤن، گسست اہل صحبت اہل طریق نہ، اور درویشاں نہ انہیں کدے تعلق کر لیا کہ پیری مریدی کوئی شے چھڈی۔ گفتم میں آنے عالم و عابد جے فرق پوچھ، میں پوچھا کہ حضرت جی تسی عالم اور عابد کی فرق پایا؟ اتنے اینی بات سی یہ مسئلے مسائل، عالم اور عابد کی فرق دیکھیا؟ تا اختیار کر دی ازائی فریق صاحب کہ انہوں نے چھڑ کے تو ادھر آیا، کی فرق نظر آیا؟ گفتاں گلی میں خیش برومی برد موت، انہیں کیا صرف اپنی کمڑی جڑی نا اپنی کمبڑی نوں سنبھالدا وے، پانی تو نہیں بچا کے لے جاواں میں، وہیں جہد می کنات کے بغیر گڑی جڑا صحیح عالم ہے وہ کوشش کردا بنال ہور ڈبدیاں نوں بچاؤ۔ اس تو عالم دین چھوٹی جی گل ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء دے وارث ہیں، کدھرے حدیث پاک فرمایا کہ عالم جڑا دے قدماں چلے فرشتے پرورش ہوندے، جنگل دیاں فرمایا جڑے نا چیونٹیاں بلاں دے اندر اور سمندر دے اندر مچھلیاں وہ بھی دی بخشش دی دعا کہ عالم دا وجود رہو گا دنیا دا نہیں ختم۔ عالم کون ہے؟ جڑا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا من لم يصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم، جس عالم دی گل جڑی نا او دا عمل او دی تصدیق نہیں کردا، عالم کوئی نہیں، کہ گل ہور کردا عمل ہور کردا، وہ عالم نہیں دجال ہے، وہ خود ڈاکو دین دا۔ پر تو لوگاں نوں کی دسنا تے کردا کہ من لم يصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم، قول و فعل ایک ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سورۃ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ جڑے جاہل سی نا جنگلاں وچ رہن والے مسلمان کلمہ پڑھ لیا سی اور کوئی پتہ نہیں، اللہ نے آخیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس دور لی بھی ہے، ہن بھی ہے، طوفان ہے، آندیاں چل رہی ہیں، سمندر دیاں لہراں آ رہی ہیں، گمراہیاں دیاں، ٹی وی اور کیبل اور میڈیا اخبار رسالے روڑی جا رہا ہے دنیا۔ اللہ نے اس وقت کیا کہ بچنا کنے، ایک اندر شے ہونی چاہیے ایک باہر، اتقوا اللہ، اندر خدا دا خوف ہونا چاہیے، اندر سے پہرا دو گا کہ بچ جا، اللہ ویکھدا حساب دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو ڈر جاؤ، بچ کے رہو، اللہ نگرانی کر رہا اور دی پکڑ سے بچاؤن والا کوئی نہیں۔ تے باہروں کیڑی امداد ملنی ہے؟ وکونوا مع الصادقین، تسی کلے کسے نیک بن کے رہن لگے نہیں رہا جانا، شیطان نے حملہ کر دینا۔ علاج یہ کہ ماڑا ساتھی بھی قافلے نہ رل کے تریا جانا،
اور سہارا دینے لئی اچھے ساتھی تلاش کرو, اچھے عالماں کو بہو, اچھے ساتھیاں کو بہو. جے بڑے تو بڑا عالم بھی کسی بدماشاں گنڈیاں بہنا شروع کرے آندا میں بڑا ولی ہوں, کسی دن شیطان ہو جاؤ. صحبت کوئی چھوٹی جی گل. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا برے کو بہن والا جے وہ اسی طرح ہے جویں کوئی لوہار دی پٹھی کو بہندا, بے سڑو نہ جے اگ نہ لگو تے دھواں تے آؤ گا نا. بری صحبت ضائع اثر ہے. عالم دی مثال دیتی اور تار ادھر فروش ہے, جے خریدیں گا نہیں خوشبو جاؤ. نیکاں کو اللہ نے دو بندوبست کیتے کہ ایک پاسے اللہ دا خوف دل پیدا کر, اے موسیقیاں تے گانے تے ناچ ٹول جنہ مرضی پونکدے رہن تے تم اے بڑا کام اگے بھی ہو چکا. جدوں اکبر گمراہ ہویا, جہانگیر اور گمراہ ہے, بڑے عالم اٹھ کھڑے ہوئے سی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ منصب امامت پڑھو, بڑے دین فروش سی. جناب کیا لو خریدو سر کو دین تے دیو پیسہ. حکومتوں نے پیسے دیتے تو دانشور بن گئے. کسی نے حلت حریر تے رسالہ لکھا کہ ریشم حلال ہے مرد پہنن, کسی نے سونے دے برتناں تے لکھ دیتا, کسی نے سجدہ تعظیمی تے لکھتا کہ بادشاہ نو سجدہ ہو سکتا. بے ایمان ہر دور چ رہے, مگر اللہ نے انتظام یہ کیتا سی بھئی دین دا علم پھیلائی رکھو. ہر مسلمان جاندا بھی یار یہ جس سرحد تو پار مینوں کرا رہے جے اسلام بھی نہیں, اسلام دی لکیر تے ایتھے ہے. یہ تم بات گمرائی پتہ ہوئے ہر شخص کیا گوڑیا اے زہر, فکر نہیں کی. انہاں حکمرانوں نے بالکل مجرمانہ غفلت تو کم لیا. یہ بہت وڈے قصوروار ہیں. میرے انہاں دے محلہ نو کی آکھیے تے ملک فتح کر رہے سی, وہ جرم ہے کہ ملک فتح کر کے انہاں دے خزانے لوٹ کے عیش کردے رہے. دین دی فکر ذرا نہیں کیتی. انہاں ملکاں تے راج کردے اتھے دی اکثریت جڑی انہوں دین ول نوں پھیر لئیے, زیادہ مسلمان ہو کیوں تختے اٹھ جانے, سپین کیوں خالی ہونا سی, ہندوستان تے ہندوؤں دا راج کیوں ہونا, نہیں فکر. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس تو تسی ویکھ لو جاندے ہی جدوں مسجد نبوی دی بنیاد رکھی ہے نال ہی صفہ بنا اجے تک یادگار چبوترا کہ نہیں, دنیا اتنے نفل پڑھتی ہے, زیارت کر دی کہ رسولہ نے ایک مدرسہ بنا دیا, نال ہی سکول اور کالج بن گیا کہ اتنے دین پڑھایا جائے. حضور بھی سبق دیں جڑے آپ تو پڑھ گئے ذرا وہ بھی پھر گاں تو گاں سبق دیں. اور یہ تنگی اور غربت چونا لوگوں نے دین سیکھا. بنا نے اللہ کہا جڑے سکے بڑے ہیں نا یہ نہیں ہلن گے, یہ کیونکہ سمجھ گئے کیا دین ہے. جڑے صرف جمدے جاندے مسلمانوں دے کری نتھوا ٹھپا لگتا جاتا مسلمانی دا پتہ کچھ بھی نہیں. ایم اے دے ڈگری ہولڈر سارے. کئی بڑی اخبار چلتا سوال کیا کہ رسول اللہ دا وارد نہ کسی نے کہتا ایم اے نے عبد المطلب ہے, کسی نے کہتا ابو طالب, یعنی خاک بھی نہیں پتا پر دین دی الف بے جان دے. یہو جہے لوگوں نے جڑا مرضی ڈاکو جنوں مرضی لے جائے, جدو بچارے جانتے ہی نہیں سیدھا رستہ کہڑا پٹھا سڑکاں پہچانتے نہیں, گمراہ ہو جان. تد اللہ نے اپنے رسول اللہ السلام نے آخیا کہ ساری دنیا کے کاروبار چھڈ کے نہیں آ سکتے, جنہاں تے پابندی لاؤ کہ ہر قبیلے چوں ہر محلے چوں ایک ایک ٹولی مدینے آوے, دین سکھے, دین سکھن تو بعد واپس ہے. اس تو جس علم نال شے حاصل ہوئے کہ پڑھن تو بعد وہ دین نو بھی پورا سمجھدا ہوئے, سمجھدا ہی نہیں عمل بھی ہوئے دا تے نال باقیاں نو بھی جگاوندا ہوئے. خبر ہے پھر انہاں مدرسیاں سکولاں تے پیسہ خرچ کرنا عبادت دین ہے, بلکہ بہت بڑی بات ہے. طلبۃ العلم زکات دے مطلب کی کریں گے کہ جڑے علم پڑھ پڑھاؤندے طالب علم بیٹھے انہاں تے زکات ہی لونی چاہیے, انہاں مدرسیاں سکولاں نو آباد کرنا چاہیے. مگر ایک مقصد تے ہوئے کہ تفقہ فی الدین اور انذار, ایک پاسے دین دی سمجھ, ایک پاسے صرف انہوں پلے نہیں بن کے رکھنا, وہ ذریعے لوگوں جگاؤنا. خبردار کر. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اتنی حدیثاں اس بارے فرمائیاں. کدھرے فرمایا جدو بندہ مر جاندہ وہ سارے عمل بند ہو جائے, جو کرنا سی کر لیا مگی کر, مگر 3 عمل جڑے انہوں کا ثواب بعد بھی جاری. یعنی ایسی نیکیاں ہیں کہ وہ مر چکا نہ وہ ہڈیاں بھی نہیں رہیاں, ایک کھاتا چل رہا صدقۃ جاریہ, کسی نے ایسا صدقہ جاریہ کیا, ایسی خیرات کی ہے کہ جڑی وہ نال ہی نہیں مکی قائم ہے. کوئی مدرسہ بناتا, اسپتال بناتا, مسجد بناتی, وہ چل رہا جب تک وہ قائم ہے, قیامت تک وہ کھاتے سواب دیندا. اور علم ينتفع بے, اور ایک شے فرمائی کہ جڑا علم نا جت تو لوگ فائدہ اٹھا رہے, اس عالم نے علم سکھایا, وہ شاگرد گاں سکھا رہا ہے, قیامت تک جتھے جتھے وہ جانا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ کڈی گیا, وہ کھاتے درد ہوندا جانا کہ روشنی اس اللہ دے بندے. یہ بوٹا انہیں لایا سی جدا پھاڑے. اور تیسرا فرمایا اور ولد صالح یدعو لہ, کوئی نیک اولاد بندہ بنا دے وہ دعا کرے. 3 چیزاں فرمایا کہ چالو کھاتے یہ نہیں بند, علم ایڈی وڈی ہے. اور حضرت ابن مسعود فرماتے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا الحسنۃ, کسی بندے نو دوسرے دی ریس نہیں کرنی چاہیے, نہ سڑنا چاہیے بھی وہ میرے تو اگے نکل گیا. 2 شیاں کرنی چاہیے, اتنے ٹوٹ کے پی جانا چاہیے بھی وہ یارے کر رہا. ایک فرمایا وہ جنہوں اللہ نے مال دیتا انہوں نے توفیق دیتی ہے کہ مال جڑا حق دے رستے جنا لٹائی جاتا,
خیرات کری جاندہ، دینی ادارہ نو دیندہ، نیکی دے کما تے لاوندا، فرمایا اے بندہ اس قابل ہے کہ لوگ دے پیچھے چلے۔ اور دوسرا فرمایا جنوں علم دیتا اور دن رات لوگوں نو سکھاوندا، عالم اور سخی جڑا دین دے رستے خرچ کرنا، دو بند۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، علم دے ابا بکھری کتاب ہے حدیث، کتاب اور علم دا ہی پڑھیا، علم تے اتنا زور کہ جدوں بے علم لوگ اسلام تے وڑ جاندے نے، ہن لکھاں دی تعداد، محلہ کٹھا کر لو، امتحان لینا شروع کرو، ابتدائی چیزاں نہیں ہوں۔ اے قصور ہے امت دا 1400 سال دا کہ حکمرانوں نے صرف محل بنایا، عیش کیتے، کچھ اور نہیں۔ اے ہندو اگر آندے بھی محمود غزنی آندا کی کردا سی، مندر ساڑھے ٹائے سونا کڈیا، غزنی چلے جانا، اتنے تختے تاؤس لے جانا، جا کے اتنے لونڈیاں لے جانیاں، ہندنیاں عیش کرتے رہندے۔ کوئی اتنے اسلام دا کیتا؟ کسی بھی واقعی نہیں کیتا، نہ اسلامی قانون چلایا، نہ اتنے کچھ کیتا۔ وہ غازی یا رحمت اللہ علیہ سارے اسی اپنے آپ کو خوش کرنے کیا جائے، فلاں آیا فلاں آیا، فلاں نے کوئی دین دا بھی کیتا؟ اگر ملک گیری اور علاقے کھونے کوئی بہادری ہے، چنگیز خان تھوڑے کھوئے، سکندر نے تھوڑی دنیا فضا کی؟ یہ جرم ہے کہ لوگوں کے ملک کیوں چھینے جان؟ ہاں انہوں نے چھینن دا حق ہے، جڑے صدیق اکبر جیسے اور عمر فاروق جیسے، انہوں دا چھیننا اپنے لیے نہیں، انہیں ایک ٹیڈی نہیں کھانی، نہ کوئی عمدہ لباس پہنے، خلق خدا دا بھلا کرنا تو انصاف پھیرانا۔ یہ ظاہر بات ہے، بے ہو جی حکومت جڑی منگ کے لینی چاہیے، آپ سدنا چاہیے، بیاؤ سارے ملک کھولو۔ مگر ڈاکواں چوراں کی حق ہے وہ صرف لوگوں کو لٹ لین تے کھارن تے کرن، کچھ بھی نہ دین دا کرن۔ دین یہ چاہتا ہے، جی اللہ تعالیٰ ہے تو چاڑی ایڈی ہے، ہر بندے دے ذہن سے بڑھنی چاہیے۔ دین سکھیا میرا واض ہی سن کے اٹھی دینی چاہیے، کوئی کتاب دین دی پڑھنا، کوئی مطالعہ تو آپ بھی کرنا، قرآن مجید کی کوئی تفسیر پڑھنا، کوئی حدیث پڑھنا۔ اینے سال ہو گیا میں ویکھیا کسی دے اندر شوق ہی نہیں پیدا۔ یہ بالکل ایسا جی بودھی ہے نا دیوار، کوئی پتہ نہیں تکا لگے تو ڈگتا۔ ہر بندہ مطالعہ دا شوق پیدا کرو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ تہاڈے چوں کون ہے جڑا چاہندا کہ وادی بہتان جائے؟ مدینہ شریف دے لاگے منڈی، اونٹ وکدے سی، ہر شے۔ فرمایا بہتان جائے، نہ گناہ کرے، نہ کسی نہ ظلم کرے، تے مفت دو اونٹنیاں کوانا والیاں ایڈیاں پڑیاں انہوں لب جان تھنا والیاں چاہتے۔ لوگوں آخیا یا رسول اللہ کون نہیں چاہتا؟ جدوں نہ لڑنا نہ جھگڑنا نہ پیسے دینے، مفت ایڈیاں کوانا تے تھن پڑیاں اونٹنیاں دو، ایڈا قیمتی مال رب دا ملے، کون نہیں چاہتا؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے چوں کوئی آدمی روزانہ مسجد جا کے دو آیتاں سکھ لوے نا تے او بہتان دی دو اونٹیاں تو زیادہ قیمتی۔ دین سکھو، دین دا پتہ ہونا چاہیے، دین دے بارے دیوانے ہو جائے۔ اس تو جنہ امامہ اور نیک لوگوں کا اسی تذکرے کرتے ہیں، انہوں رحمت اللہ علیہ کہندے علم چ ڈب گئے۔ کئی امامہ دے بارے پڑھیا، فرمایا میری زندگی صرف 2 دن آئے کہ میں اس دن مطالعہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن میرے والد فوت ہوئے اور ایک دن شب عروسی سی بیوی میرے گھر پہلے دن، باقی میرا کوئی دن رات ایسا نہیں لنگیا کہ میں ہندوستان دا حکمران سلطان شمس الدین التتمش غسل خانے جانا چاہے کتاب نوکر لے کے کھڑے رہیں گے، نہاؤندے رہنا نال ویکھدے رہنا موٹے موٹے عرب کہ کوئی ایک سطر ہی دوران میں پڑھا۔ علم دا ایڈا دیوانہ ایسا رہنا جدوں مریا سلطان موت دے وقت آخیا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھاوے جنہیں اثر دیاں 4 سنتاں کدی نہیں چھڑی۔ انہیں نہیں وصیت کی تھی، ولی نے کی تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ۔ جس جنازے سے اعلان ہوا کہ خواجہ صاحب کا جنازہ پائی وہ پڑھاوے جنہیں 4 سنتاں نہیں چھڑیاں، عالم ہی پیچھے ہٹ گئے، کوئی عالم جرس نہیں کر سکے۔ اس ہوئی سلطان دنیا دا حکمران، انہیں آخیا یار گل تو ننگی کرنے والی کوئی نہیں سی، مگر خواجہ صاحب چونکہ کہتا تے ہوں پڑھاؤں کوئی نہیں، مینوں اگے ہونا، میں نہیں 4 سنتا کری۔ یہ علم دین جڑا اللہ دا دین دا سکھو گے پھر تمہیں کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ تمہیں کس طرح دھوکھا دے دوں گا سونا ہو رہا تو گلٹ ہو رہا، تسی سمجھ لو۔ جدو سمجھتے نہیں کوئی قادیانی آ جانا، کوئی پرویزی آ جانا، کوئی عیسائی آ جانا، ذرا کوئی گل سنی تسی ہل جانا بھئی یار گل سے بھی کی کرنا، پلے چ کچھ نہیں۔ اس تو جن ہوں ٹی وی ویکھتے یا یہ چیزاں مکالمے وہ آ کے پڑھتے رہتے بھی حضرت فلانے آ سوال کر، بھی سوال ہونے ہی ہیں، تہاڈے کول علاج کوئی نہیں، 1400 سال تو ستے جے کوئی گل اور تعلیم پھیلا دیو، شرع خاندی بڑھا دیو، دنیا ساری آندی ہے جی اتنے تعلیم ہے نہیں، آؤ نہیں لکھن پڑھن تعلیم آتی آدھے لکھنا پڑھنا آ جائے نا کچھ، یہ تعلیم یہ کون تعلیم آتی؟ یہ تعلیم نہیں، تعلیم دے نام تے جہالت۔ جدوں دی یہ تعلیم آئی ہے بیڑا غرق کر۔ علامہ اقبال تو زیادہ تعلیم کن حاصل کرنی ہے؟ جن دانشور ہے سارے وہ پیروں کی خاک بھی نہیں، وہ دنیا دی نا یونیورسٹیاں گیا جدوں الحاد اور کفر جڑا سی عروج سے، بڑے بڑے جڑے کفر دے ایسے امام نا یورپ وہ آپ تعلیم دے سی، انہوں دے شاگرداں داخل ہے،
اتوں پڑھ کے سمجھا بے کی گمرائی. اللہ نے نور دیتا سی جس تو آندا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. آندا انگریز دی تعلیم چ بڑی چمک ہے. جدو بندہ پڑھتا ہوں فلسفہ تے کیمسٹریاں تے فزکس نال ترقیاں ویندا پہ چند تک چلے گئے. انہوں نے آ چیزاں ایجاد کی. باقی چکا چون تے بڑی ہے دنیاوی لحاظ نے اینی ترقی ہے بھی جادو تو کٹیا کر. کتنے بیٹھا آدمی جڑا دور دا سب کوئی دیکھ رہا, نہ پہاڑ ہائے نہ میچ ہو رہا, بولدا سندا ہونٹ ہلدے, بالکل جادو دے کرشمے کر. یہ بھی روب ہے بھی یار تسی مسئلہ نو کی کرنا اینے اگے نکل گئے. ظاہری ترقی دوجے پاسے ایسی فلسفیاں اس طرح انہوں نے کتاباں جڑا پڑھنا ایڈا بوجھ پایا انہیں اوکھے اوکھے لفظ جس نہ بندہ سہم جاتا یار بڑے کوئی عالم ہے جنہیں ایڈے وچ کھ بھی نہیں ہے, نہیں وہ کچھ بھی دھوکھا میرا فریب مکر ہے مگر چلاکی. اقبال آندے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. میں انہوں دی یونیورسٹیاں چ رہا, انہوں دے شاگرداں چ رہا, مگر انہاں دے علم دی چمک میری اکھاں نوں چندیا نہیں سکی. میریاں نہیں اکھاں نہیں مٹیاں, نہ میرے تے اثر ہویا. انہاں دی بجلی مینوں نہیں گمراہ کر سکی. کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں چونکہ رسول اللہ تو مدینے تو لیندا سی, علی مرتضیٰ نے پڑھدا سی, اس تو مینوں کوئی گمراہ نہیں کیا. اور ہن بھی اس دور دے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ تذکرے چ لکھا کہ جس شخص نے ائمہ اہل بیت خصوصاً امام محمد باقر اور امام جعفر الصادق کے مناظرے پڑھے ہیں جڑے انہوں نے اپنے زندگی اور بے دین اس زمانے کے لوگوں نے کیتے, انہوں نے مغربی تہذیب کبھی گمراہ نہیں کیا. جن مرضی فلسفے آ جان انہوں نے پیروں تو نہیں ہلا سکتے. ایڈیاں گلاں اس زمانے کہیاں, مگر یہ علم نہیں تعلق رکھتی. کوئی پڑھوں گا ورنہ خزانے کا ڈھیر بھی کر دے برتنے ہی جہاں پتھر پے تے موتی. جدو علم پڑھنا نہیں, کتاباں کا مطالعہ نہیں کرنا تو گمراہ مرنا. اس تو اج دا خطبہ صرف اس تو بے رب دا نام منو, ہر شخص اپنی اکھاں سرما پا, کوئی نہ رہے کہ فلاں نے دسنا, پھر پڑھو پھر آگے پوچھو بھی آپ پڑھیا دا. مگر جدو مطالعہ دا شوق نہیں, علم دی طلب نہیں, کی ہو کچھ بھی نہیں پڑھ. رفع درجات کا اصل ذریعہ ایمان اور علم ہے, نہ یہ کہ کس کو مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا اور کون زیادہ دیر تک آپ کے پاس بیٹھا. کوئی شخص اگر آپ کے قریب بیٹھ گیا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے بڑا مرتبہ مل گیا. بڑا مرتبہ تو اسی کا رہے گا جس نے ایمان اور علم کی دولت زیادہ پائی ہے. اسی طرح کسی شخص نے اگر زیادہ دیر تک بیٹھ کر اللہ کے رسول کو تکلیف دی تو اس نے الٹا جہالت کا کام کیا. اس کے درجے میں محض یہ بات کوئی اضافہ نہ کر دے گی کہ اسے دیر تک آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا. اس سے بدرجہ زیادہ بلند مرتبہ اللہ کے ہاں اس کا ہے جس نے آپ کی صحبت سے ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کیا اور وہ اخلاق سیکھے جو ایک مومن میں ہونے چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ و روغن موجود ہیں. کذالک اسی طرح انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے. یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا, وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا, زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی, حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں, تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں, پھر آنکھیں بند ہیں. پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں, انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا. سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے, بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اتنے لاکھ جو ہے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر, لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں. اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے, اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے, اللہ کی صناعی کا, اللہ کی قدرت کا, اللہ کے علم کا, اللہ کی حکمت کا, ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے. ان اللہ عزیز الغفور, یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. حضور سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا, یہ سنن دارمی کی روایت ہے. بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا. احدہما کان عالما یصلی المکتوبہ
ان میں سے ایک عالم تھا جو صرف فرض نماز ادا کرتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، پھر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا۔ ان کی خیر، ان کی تورات، ان کی کتاب، وہ سب سے بڑی دولت۔ وہ فرض نماز ادا کر کے اور پھر بیٹھتا تھا، اپنا وقت صرف کرتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے۔ والآخر، اور دوسرا شخص وہ تھا یصوم النہار و یقوم اللیل، وہ پوری رات نماز پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا اور روزانہ روزہ رکھتا تھا۔ ایہما افضل، سوال یہ کیا گیا حضور سے کہ ان دونوں میں سے افضل کون تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضلي على ادناكم، کہ اس شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز ادا کر کے اور باقی وقت جو ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں صرف کرتا ہے، اس شخص پر کہ جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے، اس پر اتنی فضیلت اسے حاصل ہے جتنی کہ مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی ادنا ترین پر، تم میں جو سب سے کمتر درجے کا ہو سکتا ہے میرا صحابی، اس پر جو فضیلت مجھے حاصل ہے وہ فضیلت اس عالم کو حاصل تھی، اس عابد کو۔ یہ ریشو پروپورشن ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ رفتہ رفتہ جو ہے ہماری جو ہے وہ ویلیوز بدلتی چلی گئیں، کانسیپٹس بدلتے چلے گئے، عام مذہبی تصورات در آئے، وہی تعبد اور عبادت گزاری اور وہی جو ہے نوافل کا خصوصی اہتمام اور سارا زور اس پر۔ یہ جو ہے در حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔